کون صدیق؟ سب سے پہلا مسلمان ابو بکر صدیق۔ کون صدیق؟ بغیر تحقیق کے کلمہ پڑھنے والا صدیق۔ کون صدیق؟ جس نے اپنا تن من دھن سب کچھ اسلام پر قربان کیا، وہ صدیق۔ جس کی بیٹی رسول اللہ کے نکاح میں آئی، وہ ابو بکر صدیق۔ میرے آقا جس سے مشورہ لیا کرتے تھے اور جس کے مشورے کو اہمیت دیا کرتے تھے، وہ ہے ابو بکر صدیق۔ جس کا اسلام مقروض ہے، وہ ہے ابو بکر صدیق۔ پہلے اعلان پر جس نے لبیک کہا نا، اس کا نام ہے، پہلے اعلان پر جس نے لبیک کہا اس کا نام ہے، کسی نے کہا تھا پہلے اعلان تیا کیا حاضر میرے حضور، پہلے اعلان تیا کیا حاضر میرے حضور، سوچا ذرا نہ آزما یا صدیق نے، سوچا ذرا نہ آزما یا صدیق نے، کتنا بلند مقام ہے پا یا صدیق نے، بستر نبی دے کول لگا یا صدیق نے۔ کون؟ ابو بکر، جو آج بھی رسول اللہ کے روضے انور میں آرام کر رہے ہیں۔ کون؟ ابو بکر صدیق، جس کے لیے رسول اللہ کے روضے کا دروازہ خود بخود کھل جائے، وہ ابو بکر صدیق۔ آج جس کے لیے روضے انور سے آواز آئے ادخل الحبیب الی الحبیب، یار کو یار سے ملا دو، یار تو ان کا پہلے منتظر ہے، انتظار کر رہا ہے۔ سب کے قرض حضور کہتے ہیں میں نے اتار دیے، ابو بکر کا قرض باقی ہے، قیامت کے دن رب ابو بکر کا قرضہ اتارے گا۔ میں بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے خطاب کا ایک جملہ ان کی کتاب سے خطبات رضوی میں پڑھ رہا تھا، رضویہ میں انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سب کو اپنا دیدار کروائے گا، بولو سبحان اللہ۔ جنت میں اللہ پاک سب کو اپنا دیدار کروائے گا، پھر ابو بکر صدیق کو الگ سے اللہ اپنا دیدار کروائے گا۔ آج ہم اس کی بات کر رہے ہیں جو یاروں کا یار ہے، وفاداروں کا سردار ہے، عشق و محبت سے سرشار ہے، اسلام جس کا قرضدار ہے۔ کون ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ شمع رسالت دا پروانہ، کون؟ میں کہتا ہوں عاشق نا، عاشق کا تذکرہ سن کے نا اس کا لطف لے۔ جڑا بندہ خشک مزاج بیٹھا ہے، تنگ نظر بیٹھا ہے، انہوں صدیق سمجھ نہیں آتا،
اندر نال ساڈی گل کوئی نہیں، وہ کسی ہور مسجد جمعہ پڑھیا کرے، کیونکہ اسی غلام صحابہ جڑا ابو بکر نو پہلا خلیفہ نہیں نہ مندا، علی دا پہلا نمبر مندا تے صدیق دا پہلا نمبر نہیں مندا، اس بندے دا کام کو نہیں ساڈے پیچھے نمازاں تے جمعے پڑھے، وہ کوئی ہور رستہ ناپے، اپنا ہور رستہ لوے، کسی ہور جگہ تے جا کے نمازاں تے جمعے پڑھے، کیونکہ ساڈے عقیدے وچ ہے کہ صدیق دا پہلا نمبر کس کا؟ عمر دا دوجا نمبر، عثمان دا تیجا نمبر تے علی دا چوتھا نمبر۔ ہمارے سنیوں کا عقیدہ نظریہ سب کے سامنے ہے۔ اچھا یہی عقیدہ آپ کا بھی ہے کہ ابو بکر دا پہلا نمبر؟ ہاں جی، ہاتھ نہیں اٹھواتا میں، کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا تو ایسا نہ ہو میں اتر کے آؤں نکل یہاں سے۔ ہاں جی، کوئی رافضی بیٹھا ہوا ہے، خارجی بیٹھا ہوا ہے، اس کی نماز ہوتی نہیں ہے یہاں، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ وہ میرے پیچھے جمعہ پڑھنے نہ آیا کرے جو رافضی ہے، جو ناسبی ہے، جو خارجی ہے، وہ میرے پیچھے جمعہ نہ پڑھنے آیا کرے۔ کیوں؟ کیونکہ میرا عقیدہ یہ ہے ابو بکر کا پہلا نمبر۔ اچھا صرف میرا عقیدہ نہیں ہے، مولا علی کا بھی عقیدہ یہی ہے، مولا علی کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ صدیق کا، میں کہ جلیا جی مولا علی دا عقیدہ ہے کہ صدیق دا پہلا نمبر۔ قیامت کے دن ہاں جی مولا علی یہ پوچھ نہیں لیں گے تم سے، وہ پوچھیں گے تم سے جب میں کہتا تھا ابو بکر کا پہلا نمبر، میرا عقیدہ اور میرا نظریہ یہ تھا ابو بکر کا پہلا نمبر، تو کون ہوتا ہے ابو بکر سے پہلا نمبر چھین کر مجھے دینے والا؟ میں تو ہمیشہ ابو بکر کی رسپیکٹ اور عزت احترام کرتا رہا۔ مولا علی کا رشتہ بھی پتہ کس کے مشورے سے ہوا ہے؟ بولو، ابو بکر کے مشورے پہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ مولا علی کے نکاح کے دو گواہ کون تھے؟ ابو بکر عمر۔ آج وکھرے لوگوں کے نظریے ہو گئے ہیں۔ ہاں جی، علی دا پہلا نمبر، میں کہ مولا علی کہتے ہیں صدیق دا پہلا نمبر۔ حضور کے مصلی پر ہاں جی کھڑا ہونے کے لیے حضرت بلال نے عرض کی ابو بکر صدیق کو، حضور تشریف لے آئے، نماز پڑھا۔ ابو بکر صدیق مصلی امامت پر کھڑے ہوئے، مولا علی بھی پیچھے کھڑے ہو کے کہتے ہیں پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے کا فیصلہ کرنے کے لیے، کہ میں واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو، حضور گئے ایک قبیلے کا فیصلہ کرنے کے لیے، حضور کہہ کر گئے اگر مجھے دیر ہو جائے تو ابو بکر سے کہنا نماز پڑھا دیں۔ وقت ہو گیا نماز کا، ابو بکر حضرت بلال نے اذان پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اذان مکمل کرنے کے بعد نا ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں حضور آج نہیں ہیں، حضور گئے ہوئے ہیں ایک قبیلے کے جھگڑا ہوا ہے ان کا فیصلہ کرنا ہے، آئیے نماز پڑھائیے، آپ آئیے نماز پڑھائیے۔ ابو بکر صدیق مصلی امامت پر کھڑے ہو گئے، سارے صحابہ ابو بکر صدیق کے پیچھے پہلی نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ پہلے ساری نمازیں حضور کے پیچھے پڑھتے تھے۔ ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، حضور وہاں سے تشریف لا رہے ہیں، حضور آئے، صحابہ کو حضور کے آنے کی خوشبو آئی، کھڑے نماز میں تھے، جیسے خوشبو آئی نا آنکھوں کے کناروں سے ایسے ایسے دیکھنے لگے، خوشبو آئی ہے تو حضور بھی ضرور تشریف لائے ہوں گے۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، پر اب بھی مدینے میں خوشبو ہے پسینے کی۔
آگے جب حضور تشریف لائے تو صحابی ایک کھڑے تھے، ہٹ گئے، راستہ چھوڑا، دوسرے نے، تیسرے نے، یہاں تک کہ ایک صف، دوسری صف، تیسری صف، چوتھی صف، جتنی صفیں تھیں، ہاں جی، صحابہ آگے سے ہٹتے گئے، حضور آگے آتے گئے، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق کے پیچھے حضور تشریف لے گئے۔ نماز ہو رہی ہے، نماز کے اندر نیت حضور نے بھی کر لی نماز کی، بولو سبحان اللہ۔ خود مصلی پر کھڑا کروایا، پھر خود ہی آ کر پیچھے آ کر حضور نے نماز کی نیت بھی، حضور نے یہ نہیں کہا ابو بکر مصلی چھوڑو پیچھے آؤ، میرے مصلی سے پیچھے آؤ، میں آ گیا ہوں نماز پڑھاؤں گا۔ پیچھے سے صحابہ نہ کھڑے ہو کے آئی سمجھ کے نہیں آئی؟ یہی حدیث ہے، ایسے ہاتھ پہ ہاتھ مار رہے ہیں، ایسے ہاتھ پہ ہاتھ مار رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں پوری توجہ کے ساتھ، ہاں جی، آپ کی رات کر رہے ہیں۔ آپ نے نا ابو بکر صدیق نے مصلی پر کھڑے ہو کر آواز سماعت کی، ایسے نماز میں کھڑے ہو کر ایسے ابو بکر صدیق نے دیکھا کیا ہو گیا ہے ان کو، کیوں تالیاں بجا رہے ہیں، کیوں ہاتھ پہ ہاتھ مار رہے ہیں، تالی کے بعد بنتی ہے۔ ابو بکر صدیق کی جیسے توجہ ہوئی نا، ابو بکر صدیق کو بھی حضور کے آنے کی خوشبو محسوس ہوئی، ایسے کر کے ایسے پیچھے دیکھا حضور کھڑے ہوئے ہیں، ہاں جی کھڑے ہوئے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے اللہ کی حمد کی، شکر ادا کیا، حضور جو آ گئے، نماز کے اندر ہو رہا ہے، شکر ادا کیا، مصلی سے ہٹے، حضور نے اشارہ کر کے کہا نماز جاری رکھیں، پھر بھی ہٹ گئے، حضور آگے بڑھے، میرے آقا نے نماز مکمل کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز کے بعد حضور مخاطب ہوئے، ابو بکر جب میں نے کہا تھا نماز جاری رکھنی ہے، پھر مصلی کیوں چھوڑا؟ عرض کرنے لگے ابو قحافہ کے بیٹے کے اندر اتنی سخت کہا، آپ کی موجودگی میں مصلی پر کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں، اتنی سخت کہاں، ہمت کہاں ابو بکر، ہاں جی آپ کے ہوتے ہوئے حضور نے فرمایا دیکھو ابو بکر کو، حضور کہہ رہے دیکھو ابو بکر تمہیں کیا ہو گیا تھا، میرے صحابہ تالیاں بجا رہے تھے۔ اب کبھی ایسا معاملہ ہو تو تالیاں نہیں بجایا کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہا کرو۔ امت کو ایک الگ سے سبق بھی مل گیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کا اظہار بھی ہو گیا۔ ایک دفعہ نہیں، حضور کی موجودگی میں ابو بکر صدیق نے ہاں جی کئی نمازیں حضور کے حکم پر پڑھائیں، کہتے ہیں کہ تقریباً 17 نمازیں، ایک روایت 27 نمازیں ابو بکر صدیق نے حضور کی حیات ظہری میں پڑھائیں۔ ہاں جی فیصلہ آپ اور میں، ایک دفعہ تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ ابو بکر کو کہو نماز پڑھے، امی عائشہ کہتی ہے میں موجود تھی، میں نے عرض کی میرے ابا جی نا آپ کے مصلی پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے، بڑے نرم طبیعت کے مالک ہیں، اور آپ کو سخت اس وقت بخار ہے، تو وہ آپ کی محبت میں یہاں حضور کھڑے ہوتے ہیں تو اس تصور میں بھی وہ وہاں نہیں کھڑے ہو پائیں گے، تو آپ حفصہ کے باپ کو کہیں کہ وہ نماز پڑھائیں، یعنی حضرت عمر کو کہیں وہ نماز پڑھائیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ ابو بکر کو میں جانتا ہوں، ابو بکر مجھے جانتا ہے، ابو بکر ہی نماز پڑھائیں گے، بولو سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق کے ہوتے ہوئے تو حضور کے چچا عباس بھی امام نہیں بنے، حضور کے ابو بکر صدیق کے ہوتے ہوئے مولا علی نے امامت نہیں کی،